بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ تعریف توصیف اللہ کے لیے، صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام الہدا سید السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے لائق سا تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، معزز موقر طلبہ اعظام، ذی احتشام منتظمین اکرام، اساتذہ اعظام، مشائخ اکرام، حاضرین مجلس، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سبھی ایک ایسی تقریب سعید میں جمع ہیں جو دنیا میں ہونے والی تمام تر تقاریب اور مجالس سے اول درجے پہلے نمبر کی تقریب ہے۔ ان مجالس کے اندر بیٹھنا، وقت دینا، یہ اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ لوگ اپنے ذاتی معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ان الجھے ہوئے لوگوں کو والدین کے حالات پوچھنے کا بھی وقت نہیں۔ گلی محلے میں کسی کی خیریت دریافت کرنے کا دنیا میں الجھے ہوئے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ روزانہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تقریبیں بھی ہوتی ہیں، محفلیں بھی ہوتی ہیں، لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جی منہ دکھائی کی رسم ہو رہی ہے، یہ جی گود بھرائی کی رسم ہو رہی ہے، یہ جی آج گگلو مسکرایا ہے، یہ اس کی پہلی مسکراہٹ کی تقریب ہو رہی ہے۔ جنہیں اللہ نے نوازا ہے ان کے پاس پیسے ضائع کرنے کے ہزاروں بہانے ہیں اور وہ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، جس تقریب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کمزور معدے اور چھوٹے موٹے اعتقاد کا آدمی اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ خدا کی قسم اتنا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ان کی طبیعت اتنی بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ یقین مانیے، میں بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ ایسی محافل میں آپ ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں اور اللہ کی بات سب سے اعلیٰ بات ہے، تو چھوٹا موٹا معدہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چھاننی لگائی ہے نا، اس کے بارے رسول محترم نے خبر دی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا تقسیم فرمائی تو اللہ نے کوئی پیرامیٹر نہیں رکھا۔ ایکو بند کرو۔ تو جو بھی آیا اللہ نے یہ دنیا اسے عطا فرمائی، جو بھی آیا اسے اللہ نے دی۔ اپنا تھا، بیگانہ تھا، ماننے والا تھا، انکاری تھا، ڈھیروں اللہ نے عطا فرمائی، بے حساب دی۔ لیکن جب دین تقسیم کرنے کی باری آئی تو پھر خاص قسم کے لوگ جو ہیں انہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چن لیا گیا، انتخاب ہوا۔ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّهُ، اللہ نے پھر دین انہیں عطا فرمایا
جن سے اللہ محبت کرتے تھے۔ رسول رحمت علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ لے جایا گیا تو آسمانوں پہ لے جانے سے پہلے، معراج سے پہلے، آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر کو شق کیا گیا، اسے اعلیٰ ترین طست تھال میں رکھا گیا، زمزم سے دھو کے اس میں خاص قسم کی پاور اور طاقت بھری گئی، روشنیاں بھری گئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جہاں کو دیکھنے جا رہے تھے، دنیا کا انسان اس جہاں کے مناظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہر بیٹری کے اندر یہ پاور نہیں کہ وہ آپ کا پنکھا چلائے، تو اگر بڑی چیز چلانی ہے اس کے لیے ہم زیادہ پاور کی چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، آپ نے وہاں ملائے اعلیٰ آسمان کے فرشتوں سے جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا کہ رسول رحمت علیہ السلام نے حضرت جبریل کو ان کی اصل صورت میں 2 بار دیکھا ہے۔ وہ اتنے جلال والے ہیں کہ میری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے والے انسان کی آنکھ جبریل کی ہیبت اور جلال کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا زمین پاؤں سے نیچے اور قد آسمانوں سے اوپر، اور اللہ نے سینکڑوں پر عطا فرمائے ہیں کہ جبریل کے دائیں پر نے کائنات ڈھانپ رکھی۔ پھر میں نے اسی جبریل علیہ السلام کو اللہ کے خوف اور خشیت سے اتنے بڑے پاورفل فرشتے کو، مطاع ثم امین، جس فرشتے کی کو بالکل بند کر، آسمانوں پہ اطاعت کی جاتی ہے، جس کے نام کا طوطی بولتا اور سکہ چلتا ہے، اس فرشتے کو میں نے اصل حالت میں دیکھا ہے کہ اللہ کے جلال سے جبریل کی کیفیت یوں بنی ہوئی ہے جس طرح چڑی کا کھایا ہوا بوٹ ہوتا ہے، پرانی بوسیدہ بوری ہوتی ہے کہ وہ ٹاٹ ہے اور وہ مروڑ کر کے کسی کونے کھدرے میں دھنسایا ہے، اور دبیز اس کے ذرے گرمی کی شدت سے ہوا آتی ہے، اڑا رہی ہے۔ اتنا نحیف اور کمزور میں نے جبریل کو اللہ کے جلال کے سامنے پایا، اور جبریل علیہ السلام کے سامنے آسمانوں کے فرشتے پر نہیں مارتے۔ اب اس جبریل کو اصل حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن دیکھنے سے پہلے آپ کو تیار کیا گیا، آپ کے سینہ مبارک کے اندر وہ پاور بھری گئی۔ جس سینے میں یہ پاور ہوتی ہے نا، وہی اللہ کی بات سنتا ہے، چھوٹے موٹے سینے کی یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے، دین کی بات کی جائے تو دل ٹیڑھ میڑھ ہونے لگ جاتے ہیں، جان نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، ذکر اللہ وحدہ، اللہ کا جب ذکر، دین کا ذکر، قرآن کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو یہ پھڑ پھڑاتے، تڑپتے، بلکتے ہیں، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی بلکتی، اور مرغے بسمل چھری پھرنے کے بعد ایک کھڈے ڈبے کے اندر تمہارے سامنے اچھلتا کودتا اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ یہی کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں اللہ اپنے دین کے لیے پسند نہیں کرتے، ان کی طبیعت چین بچی ہوتی ہے اور انہیں تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ جلسے، یہ پروگرام ان کے لیے اذیت بن جاتے ہیں، درد سر بن جاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ لیکن ہماری چونکہ ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں شاید سبھی ہمارے جیسے ہیں۔ ہوتا یہ ہے
کہ جب کوئی بچہ مدرسے کی طرف آنے لگتا ہے، رات ہمارے ادارے میں تقریب تھی، پروفیسر یاسین ظفر صاحب ناظم اعلیٰ وفاق المدارس السلفیہ وہ تشریف لائے، تو وہ فرمانے لگے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، پاکستان میں اسکول بھی ہیں، آواز بالکل صحیح ہوگی سی، پہلے ٹھیک تھی، یونیورسٹیاں بھی ہیں، کالج بھی ہیں، بہت کچھ ہے، وزارتیں ہیں، مختلف شعبے ہیں، اور حکومت ان تمام شعبوں کو بجٹ دیتی ہے، اپنا اپنا بجٹ ہے، مدرسوں کا کوئی بجٹ نہیں، لیکن یہ مدرسے ہر سال کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ آپ کسی مدرسے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے امام نہیں پیدا کیے، اس نے خطیب پیدا نہیں کیے، ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے قاری صاحب چاہیے، نہیں مل رہے، ہمیں شعبہ حفظ کا استاد چاہیے، نہیں مل رہا، لیکن کیا یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں پاکستان کی ضرورت پوری کر رہی ہیں؟ پھر انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی کی مثال دی کہ کروڑوں کے اندر اس کا بجٹ ہے، لیکن سارا بیج پاکستان باہر سے خریدتا ہے۔ آگ لگاؤ اس یونیورسٹی کو، ٹائیاں شائیاں لگائیں گے اور گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ ہم نے بڑی ترقی کی ہے، مولوی 1400 سال پیچھے۔ فرمانے لگے ایک پروفیسر میرے پاس آیا، جامعہ سلفیہ وزٹ کیا، کہنے لگا بڑا اچھا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ یہاں سائنس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ سائنس پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں کیمسٹری پڑھا ہوا ہوں۔ کتنے سال سے پڑھ رکھی ہے؟ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور میں ریٹائر ہو چکا ہوں 32 سال سے۔ اچھا چلو بیٹھو۔ فرمانے لگے میں نے پوچھا یہ بتاؤ کوئی نیا ایک بھی فارمولہ بنایا تو نے؟ کوئی ایسڈ دریافت کیا ہے؟ کو کیمسٹری کے علم میں 1 سینٹی میٹر کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے؟ لیکن جامعہ سلفیہ جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو ہر سال بھرپور طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ آپ جس مسجد میں موجود ہیں اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد سارے بولیں، سارے بولیں۔ پورے مجمع میں کوئی ایک میرا عزیز، میرا بزرگ، میرا بچہ، میرا شاگرد ہے، میرا اسٹوڈنٹ، میرا عزیز ساتھی جو مجھے یہ کہے کہ فلان دن نماز کا ٹائم تھا، مسجد بند تھی، میں باہر کھڑا رہا؟ کوئی ایک ساتھی؟ جمعے کا ٹائم تھا، دنیا ساری بیٹھی تھی، وقت گزر گیا، خطیب صاحب آئے ہی نہیں۔ تراویحوں کا دور آیا، رمضان آیا، ڈاکٹر صاحب کو کوئی امام صاحب ہی نہیں ملے تراویح پڑھانے کے لیے۔ بھئی قحط پڑ گیا، کال پڑ گیا ہے، مدارس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ہمیں تو تراویح پڑھنے کے لیے قاری صاحب نہیں مل رہے۔ آج سے 5 سال پہلے کہا کرتے تھے کہ اینٹ اٹھاؤ نیچے سے قاری نکلتا ہے، میں کہتا ہوں اب اینٹ کے اوپر تمہیں 4 ملیں گے۔ یہ کس نے دیے ہیں؟ نون لیگ نے۔ بولنے محسوس نہ کریں، کہتے ہیں سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نون لیگ نے دیے ہیں، تحریک انصاف نے دیے ہیں، یہ پیپل پارٹی نے دیے ہیں، یہ آپ کو اللہ کی پارٹی نے دیے ہیں، یہ حزب اللہ نے دیے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کو یہ بندے نہیں نہ دیے پھر لکھ لیں، جو آپ کا دنیا اور دین نہیں سنوار سکتے، خدا کی قسم ٹکے کا فائدہ آپ کا نہیں کر سکتے۔ جامعہ سلفیہ کا جمعہ تھا، 29 طلباء نے حفظ کیا، تو جمعہ میرا تھا۔ وہاں ایک ساتھی کے پاس ہم چائے پینے کے لیے گئے، کہنے لگا ہم بڑے بے ایمان ہیں، پاکستانی قوم بڑی بے ایمان ہے، یورپ بڑا ایماندار ہے۔ میں نے کہا اچھا جی؟ کہتا ہاں اسی لیے تو انہوں نے ترقی کی ہے۔ میں نے کہا ہم کاہے کی بے ایمانی کریں گے؟ دودھ میں پانی ڈال لیں گے، یہی ہے نا، مرچ کے اندر بھورا ڈال لیں گے، کیا بے ایمانی کر لیں گے؟ کپڑے کے 3 تند کہہ کے ایک اس میں مار جائیں گے۔ او اللہ کے بندے، آج سے ٹھیک 3 مہینے پہلے
تیری جیبی کے اندر پڑا ہوا 20 لاکھ 8 لاکھ رہ گیا، اتنا بڑا ڈاکہ کس نے مارا؟ تو نے کبھی غور کیا؟ پوری پاکستانی قوم کے اربوں روپے جیبی میں پڑے پڑے، جس کا لاکھ تھا اس کا 40,000 رہ گیا، جس کا 2 لاکھ تھا اس کا 80,000 رہ گیا۔ ہر بندے کے جیبی کے اوپر اس نظام نے ڈاکہ مارا، اور پھر تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے قوم کی تربیت نہیں کی، قوم بے ایمانی کرتی ہے۔ یورپ بے ایمانی نہیں کرتا، امریکہ بے ایمانی نہیں کرتا، برطانیہ بے ایمانی نہیں کرتا، گورا بے ایمانی نہیں کرتا، کرسچن بے ایمانی نہیں کرتا، یہودی بے ایمانی نہیں کرتا۔ اس نے نہ کوئی چھابڑی فروش چھوڑا ہے، نہ چھوٹا چھوڑا، نہ بڑا چھوڑا۔ آپ سب رات کو سوئے، آپ کی جیبی میں 2-2 لاکھ تھے، لیکن آپ جب صبح اٹھے 80-80 ہزار تھے۔ راتوں رات 1,20,000 لے کے اڑ گیا، لیکن پھر بھی ترقی وہاں ہے۔ قصور مولوی کا ہے کہ اس نے پاکستانی قوم کی تربیت نہیں کی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں نوٹ فرما لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں دین کی جو رمق تھوڑی بہت باقی ہے، وہ صرف اور صرف مدارس کی وجہ سے ہے۔ کسی سیاسی پارٹی کو آپ کے دین کی ٹینشن نہیں ہے۔ آج تک اس پاکستان میں آپ کو اگر کوئی لیڈر ملا ہو جس نے کہا او لوگو مجھے ووٹ دو، میں تمہاری اولاد کی نمازیں صحیح کرا دوں گا، آؤ میرا گریبان پکڑو، مجھے سٹیج سے اتارو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ امین صاحب، آپ سے دنیا کو کوئی مفاد لینے کے لیے نہیں، صرف اپنی آخرت، اپنے بچوں کی، ماں باپ کی، اپنے دوست و احباب کی آخرت سنوارنے کے لیے یہ محفل سجا کر کے بیٹھے ہیں۔ اور یہ اساتذہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے ان کے سینے اتنے منور کر دیے، اتنے روشن کر دیے، ان کے معدے اللہ نے اتنے مضبوط کر دیے کہ انہیں مہینے کے بعد 25,000 کم نہیں لگتا، جبکہ 25,000 کے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے پیمپر خریدتا ہے۔ جو اس نظام کے اندر داخل اور شامل نہیں ہے، جب وہ اس مدرسے کے نظام کے بارے سوچتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا کیا کرے گا، گزارا کیسے چلے گا۔ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، کئی زندہ ہیں کئی چلے گئے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے 12 بیٹے ہیں، آپ کی زندگی میں 12 بیٹوں کی اولادیں ہوئیں، اور 12 کے 12 بیٹوں کو اللہ نے اولادیں دے دیں۔ کسی کے 5 بیٹے، کسی کے 6 بچے، کسی کے 7 بچے، 12 کے 12 بچے صاحب بولیں اولاد ہو گئے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ دادا زندہ ہے، پوتوں کی شادیاں ہوئیں اور پوتے بھی صاحب اولاد ہو گئے، پوتے بھی صاحب۔ تعداد بنی تقریباً 170-80 کے قریب، 70-80 170-80 سارے بزنس مین، دین کسی ایک بے نہیں پڑا۔ میں نے کہا بابا جی خدا نے اتنا انعام کیا اور تو رب سے اتنا غافل، اور مولوی سے کہے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے۔ مولوی صاحب دعا کرو، خدا کی قسم اگر تجھے توفیق نہیں نہ ہوئی 170-72 میں سے بھی ایک کو دین پڑھانے کی، تو اللہ کی بھی جنت اتنی وادو اور فالتو نہیں ہے کہ وہ میری دعا کرنے سے ٹھک کر کے تجھے مل جائے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ لوگوں خدا کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور خدا کا سودا جنت ہے۔ اس مغالطے اور گمان سے باہر ہیں۔ یوں چٹ منگنی پڑکویا آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو جنت میں ہوں گے، اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے۔ نسلیں رل جائیں گی، زمانے بیت جائیں گے،
پتہ نہیں کب تک یہ روح کی بیٹری نکال کے اللہ ان بیٹریوں میں رکھ دے گا جسے عالم علیین کہا جاتا ہے یا عالم سجین کہا جاتا ہے۔ یہ جسم تو خالی زمین سے بنا ہے، روح آپس اوپر سے آ کے اس میں شامل ہوئی ہے، یہ تو مٹی کھا جائے گی۔ یہ روحیں کب تک دھکے کھاتی رہیں گی ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ کب کائنات کو دوبارہ اٹھائیں گے ہمیں پتہ نہیں، ہم دن شمار نہیں کر سکتے۔ ہم عالم حشر کے اندر کتنی صدیاں دھکے کھاتے رہیں گے، خدا کی قسم ہمارے پاس نہ تخمینہ ہے نہ ہمارے پاس اندازہ ہے۔ قرآن کے بس الفاظ ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لوگو جو تم شمار کرتے ہو نا یہ 1000 سال ہو تو تمہارے آنے والے دنوں کا ایک ایک دن بھی اس سے بڑا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مدرسے مسجد کے ساتھ ممبر محراب کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اسے غور سے سنیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ بعض بندے نا کنارے کنارے رہ کے مسلمان کلاونا چاہتے ہیں، کنارے کنارے رہ کے اگر انتظامیہ بن گئے، ذمہ داری اٹھا لی، پھر تو ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ نہیں آئی صاحب تسی کرو، کوئی نہیں، اسی تاڑے نال ہی ہیں، اللہ کرے گا۔ اللہ دا نا آدھی جان چھڑاؤن لی استعمال کرنے سے بھی اسے نہیں پتا اللہ کرے گا۔ جس نے آ کے تجھ سے اپیل کی ہے، جو تیرے پاس چل کے آیا، اسے نہیں پتا اللہ ہے، تیرے بتانے سے اس کو پتا چلے گا کہ اللہ کرے گا۔ تو یہ اسے سبق نہ پڑھا، اسے پتا ہے جو دے سکتا ہے وہ دے، نہ اس کے عقیدے میں کوئی کمزوری ہے، نہ وہ خدا کے نام سے غافل ہے۔ نہیں ایسا پریشان نہ ہو، وہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ سے جو آ رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا ہے، تو جہاں سے اٹھا کے دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میں آپ یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ کنارے کنارے رہنے والے مسلمان ہیں یا میدان چ اتر کے مقابلہ کرنے والے مسلمان ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اگر تو خیر پہنچتی رہے تو کہتا رہتا ہے اللہ نے مجھ پہ احسان کر دیا، اللہ نے مجھ پہ مہربانیاں کر دیں۔ ہلکی سی تکلیف آتی ہے تو دین سے چہرہ ہی پھیر لیتا ہے۔ لوگوں، یہ ہے وہ بندہ جس کی دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی گھاٹے میں، اور اللہ والا بندہ وہ ہے جو ہر حال کے اندر کہے کہ میں نے جو کام کرنا ہے سو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ نے صبر نہیں کیے، سفر نہیں کیے، مارے نہیں کھائیں۔ مجال ہے کسی کی کونین کے امام کے قدموں کی دھول کو میلی آنکھ سے کوئی دیکھ جائے، فرشتے تل یا تل چھٹ نہ کر کے رکھ دیں، پروٹوکول یہ ہے۔ لیکن دین کے کام میں صعوبتیں آنی تھیں، لہٰذا نمونہ خدا نے محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں مسجد کا نظام چلانے والے دل برداشتہ ہو کر کے کہیں کہ محمد کو تو فرشتے اٹھائے پھرتے تھے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ شعبہ حفظ کا استاد صبح سے لے کے شام تک پڑھا کے یہ کہے کہ میں تو تھک گیا ہوں، اور جبریل علیہ السلام رسول گرامی کے پاؤں آ کے دباتے تھے۔ نمونہ بنانا تھا نا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ میں دین کا کام کر کے تھک گیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں تھی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو، ایک دور آئے گا میرے دین کے ساتھ جڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ گویا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ بڑے علاقوں میں سوسائٹیز میں رہتے ہیں، یقین مانیے یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ سکولوں کالج کے یہ جو اب پچھلے دنوں ایک آوارہ گردی کا نعرہ جو ہے خواتین مارچ کا، آپ مجھے یہ بتائیے یہ جتنے فحاشی کی پرمیشن پہ مشتمل نعرے ہیں،
پاکستان کی 70 72 73 سالہ تاریخ میں یہ نعرے لگانا تو دور کی بات ہے، ان نعرہ لگانے والوں کے جمع غفیر، ان کے اجتماع کے اندر، ان کے اکٹھ کے اندر، ان کے ہجوم کے اندر ہمارا مدرسے کا پڑھا ہوا ایک طالب علم بھی کبھی گیا ہے؟ ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ عورت قید ہے، اس کے سر سے برقع نوچو؟ یہ بھیڑیے ہیں جو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے تہذیب جدید کے لبادے اوڑے پھرتے ہیں، اور یہاں فیسیں دی گئی ہیں، یہاں ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا گیا ہے، اور حکومت سے انہوں نے بہت کچھ لیا ہے، لیکن خیر نہیں، شر آیا ہے۔ خیر اگر پاکستان کے اندر جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، اور میں نے ایک جگہ پہ کہا دوستوں کو کہ کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہو نا تو اس کی دلیل ہوتی ہے، اور جب تک دلیل رہتی ہے تب تک مدلول رہتا ہے، جب تک دلیل رہتی ہے تب تک مسئلہ رہتا ہے، دلیل ختم ہو جائے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس آپ کے گھر کی ایک دلیل ہوتی ہے جسے رجسٹری کہتے ہیں کہ یہ مکان آپ کے نام ہے، جب وہ دلیل ختم ہوتی ہے ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان بنانے کی جو دلیل تھی محمد علی جناح نے دی، وہ دو قومی نظریہ تھا کہ یہ ہندو سینکڑوں خداؤں کو پوجتا ہے اور ہم ایک خدا کو پوجتے ہیں۔ الگ ملک بنانے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دلیل ہے پاکستان کی، کس کی؟ بولیں کس کی؟ پاکستان مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ لا الہ۔ جب تک دلیل موجود ہے تب تک مدلول، جب تک دلیل موجود تب تک مسئلہ۔ اور یہ دلیل جو لا الہ الا اللہ پاکستان بننے کی دلیل ہے، اس دلیل کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ مدارس کر رہے ہیں۔ یہ بچے جو قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، ایک بچے کا ایک دن کا سبق اگر اللہ نے قبول کر لیا، سارے علاقے کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ایک بچے کا ایک دن کا سبق، وہ تھوڑی محنت ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے پڑھیں جیسے چاہیں؟ یہ جو ان پہ غنہ ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا یا کسی نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ زینہ کی ذا جو نرم ہو رہی ہے، ذا سے واضح نظر آ رہی ہے، ذات سے فرق پہ نظر آ رہی ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، یہ ذا کے ساتھ ہے۔ علامہ جزری کہتے ہیں وَإِن تَلَاقَيَ الْبَيَانُ لَازِمُ أَنْ قَضَّ ظَهْرَكَ يَعَزُّ الظَّالِمُ، جب دو ہم آوازوں جیسے لفظ آ جائیں تو ضروری ہے کہ آواز کے ذریعے سے ان کی ادائیگی میں فرق کر، تاکہ معانی مفاہیم مل نہ جائیں۔ یعز الظالمون پہلے زاد ہے، بعد میں ذا ہے، ظلًا ظلیلا، ذا کے ساتھ۔ ہم ان لوگوں کو گھنے سایوں میں جنت میں داخل کریں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم بچوں کو کہتے ہیں ذال کا مخرج ہے، دونوں دانتوں کو تھوڑا سا کھولو، ثنایا علیہ سفلا من طرفیہما ومن بطن الشفہ، دونوں دانتوں کو کھولو اور زبان کو درمیان میں رکھ کے ادا کرو۔ بیٹے اللہ نے یہ ذال اتارا ہے، اسے ذال ہی پڑھنا ہے، اس کی آواز ذا کی نہ آئے، اس کی آواز آئے ذا کی آواز آئے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم تمہیں جنت میں پھسلا پھسلا کے داخل کریں گے۔ ظِلًّا ظَلِيلًا، ذا کے ساتھ، پھسلا پھسلا کے داخل کریں گے، تلکا تلکا کے داخل کریں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ، اب ہم کہتے ہیں بیٹے دونوں دانتوں ثنایا علیہ سفلا کو بند کر لو، زبان کو سختی سے ٹھونسو، سیدھا رکھو، اور ذا صفت صفیریہ سیٹی کی سی آواز آئے گی۔ یہ اللہ کے کلام کا حق ادار ہو رہا ہے، شعبہ حفظ کے بچے کو سبق یاد کروایا جا رہا ہے۔ تسی کی سمجھا اتنا الماری کھولی قرآن چکیا جناب بیلی پھٹی تے بیٹھے ہیں، قاری صاحب نو کام ہی کوئی نہیں آگا جی، پھٹی کھڑکا چھڑ دے نے، اصل چ تینوں پتہ ہی نہیں نا شے کی ہے، تجھے معلوم ہی نہیں، تیرا دھیان توجہ ہی نہیں، تو غنہ صحیح کرنا سیکھ لے۔
قرآن مجید میں لاکھوں غنے ہیں، لاکھوں غنے. ایک غنہ کرنا سیکھ، باقی تو ہر حرف کی اپنی ادائیگی ہے، اپنی ادا ہے. ہم کہتے ہیں دونوں دانتوں کو بند کر اور زا ادا کر. زا جہاں بھی آئے گی سختی کے ساتھ، زال کے مشابہ نہیں پڑھنا. آپ کہتے ہیں جی فرق ہے، او زال اے زا اے او زوئیں اے زادا، فرق. ہاں چلو سب پہ زبر لگاؤ. زاد زبر، زا آواز کیا آ رہی ہے؟ زا، زا زبر، زا، زا زبر، زال زبر. اب چاروں آوازیں زا کی ہیں، فرق کرو. جب اللہ نے الگ الگ نازل کی ہیں تو ہم ان بچوں کو ہمیں انے وائی پڑھائی جا رہے ہیں. اب یہ جو بچہ تلاوت کر رہا تھا، اگر آپ کو مخارج اور صفات آتے ہوں تو آپ اس چھالی میں چھاننی میں چھان کے اٹھ کے آئیں اور اس قاری صاحب کے ماتھے کو بوسا دیں اور کہیں قاری صاحب جس انداز سے آپ نے محنت کروائی ہے نا، خدا کی قسم تمہیں سونے میں تولنا چاہوں تو میں پھر بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے وہ ٹشن بازیاں جو سکولوں نے کروڑوں روپے لے کے ہمارے بچوں کو سکھائی ہیں. دین نہیں ہے بالکل. سیکھنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں جو دین کا بغض ہے، دین کی جو حقارت ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں انہیں کنڈم کریں. جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو یہاں بیٹھے دین کی بات سن رہے ہیں انہیں بتائیں کہ اللہ کے بندو تمہارا میدا اللہ نے طاقتور بنایا، تم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو. یہ دین کی بات سننا ہر ایرے غیرے کے وس میں نہیں ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ہم لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے ذلیل کر کے. کفریہ معنی ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا إِذْ وَلِيَ لَزْرَاسَ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَ لَزْرَاسَ مِنْ حَافَتِهِ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا. زاد کا مخرج آپ یعنی حافہ لسان زبان کی ایک سائیڈ کو نوک سے پیچھے، شجر لسان کا زبان کے 3 حصے کیے گئے، درمیانہ حصہ دائیں یا بائیں. ازراس 20 داڑیں، ویاں داڑاں چوں سجیاں دساں نال یا کھبیاں دساں نال یا کٹھاں ویاں دے نال درمیانی زبان دا حصہ لاؤ تے پھر زاد ادا ہوندا ہے. تے تسی زاد پڑھ دیو دنداں دے اگوں، مخرج او دا سجے کھبے نکلنے کی جگہ. یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اس پہ محنت لگتی ہے. جو شاعر نے کہا ہے نا، وہ دانا آدمی تھا، زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن ہونا. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اسی لوگاں نو گمراہ کر کے جنت داخل کران گے. ممکن ہے ایسے ہوگا؟ نعوذ باللہ. کلمہ کفر کفر نہ باشد. الحمدللہ رب العالمین، ہم تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، سارے جھنڈے اللہ واسطے. علم جھنڈے کو کہتے ہیں. الحمد ہا اور ہا تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد حمد اس کپڑے کو کہتے ہیں جڑا نیری دے نال ہوا نال سڑکاں چ پیراں چ رولدا پھرے. کائنات دیاں ساریاں رڑن والیاں ٹاکیاں اللہ دے واسطے. کفریہ جملہ نہیں ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، قلب قاف اق قلقلہ قطب جد واللین، قاف اق. یہ سیکھنا ہے، آپ نے بھی سیکھنا ہے قرآن انشاءاللہ. انشاءاللہ کہیے اونچی بات سے. قرآن مجید سیکھنا ہے، شرم محسوس نہیں کرنی، ورنہ قیامت کے دن خدا کی قسم بڑی شرمندگی ہوگی. ایویں ہوتے روندے بنا بھلے ہی رہے ہیں. بعد پچھتائے کام نہ جب چڑیاں چگ گئیں. اے رسول ہم نے تمہارے دل پہ نازل کیا ہے. قاف نہ پڑھیے، اس سے تھوڑا سا آگے کاف ادا ہوتا ہے. کاف علی قلبک، ہم نے نعوذ باللہ یہ قرآن تیرے کتے پہ نازل کیا. اپنی مرضی سے جیسے چاہو پڑھو. انگلش کی پروننسیشن غلط ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں توہین ہو گئی. یہ جی فونیم کے ماہر ہیں، فونیٹک لہجات
انگریزی کی تجوید، شارٹ کورسز سپوکنگ، انگلش سپیکنگ، پھر نال نہ ہوتا پھر منہ بھی ونگا کر دینے انگلش جڑے سیکھتے ہیں نا. میں پڑھتا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، میں نے بھی ڈاکٹر صاحب داخلہ لیا تھا. انہیں کیا بھائی ایتھے منہ ونگا کرنا ہی کرنا ہے. میں کہ کیوں؟ کہنے کہ ایتھے گورے منہ ونگا کر دیں. ایتھے کی ہے گورے، گورے ایتھے منہ ونگا کر دیں تاکہ پتہ لگے کہ تسی انگلش صحیح بول رہے ہو. ان کاٹھے انگریزوں سے بندہ پوچھے کہ ہماری انگریزی میں غلطی آ جائے تو آنکھ مچولی کرتے ہو، قیامت کے دن تمہیں قرآن پڑھنا نہ آیا تو کیا کرو گے؟ اچھا یہ بات سارے دل کھول کے سنیں. میری تو باتیں اس طرح کھلی کھلی ہوتی ہیں، آپ احباب جانتے ہیں. قرآن مجید قیامت کے دن جب آپ اللہ کے سامنے آئیں گے تو اسی انداز میں سامنے رکھا جائے گا. اکیلے حافظ قرآن کو نہیں کہا جائے گا. جس نے جس انداز سے پڑھا ہوگا، اوپر سے دیکھ، آخرت کی ترقی نہ فزکس کے ساتھ مشروط ہے، نہ کیمسٹری کے ساتھ، نہ بایو کے ساتھ. یہ فنون ہے سبھی کے سبھی. جنت کے درجات، ان کی بلندیاں اللہ نے اس کتاب سے مشروط کی ہوئی ہے. اس کتاب کے ساتھ اللہ بلائیں گے آپ کو، مجھ کو، سب کو. فرشتہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. چلو مولوی صاحب، فلان صاحب، انگلش مین صاحب، کالے پیلے جو بھی ہوں گے سبھی، تم مسلمان ہو جی، کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. چلو پڑھو اور جنت کے درجے چڑھو. اب وہاں کیا کہتا ہے حدیث میں؟ ہا 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 لا ادری، ہا ہا 3 بار بھی آتا ہے. ہا 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 حدیث کے جملے، ہا 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 لا ادری نہیں آتا. یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایسے ہونا ہے. یہ دن دور نہیں ہے. ہم نے 1000 سال کے بعد یہاں سے نہیں جانا. بھری بزم سے بندے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے. کتنے اس مسجد کے نمازی جو پچھلے سال یہاں ہوں گے آج نہیں ہے، خدا ان کی قبروں کو منور فرمائے. کتنے میرے یہاں دوست بیٹھے جن کے والدین پچھلے سال حیات تھے، اب نہیں ہے، خدا ان کی قبروں کو روشن کرے. ہم نے بھی جانا ہے. ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم جانے کے لیے آئے. ایک میں گھر میں گیا، میں بڑا حیران ہوا. بڑا پیسہ یار لگا رہے ہیں لوگ آج کل مکانوں پہ. نہیں لگانا چاہیے، اتنا حد سے بڑھ جانا، اتنا غلو کرنا. میں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ذہن میں نا جنت کا تصور رکھا ہے. جنت کا تصور رکھا ہے اور جنت کے خیال بھی ہمیں آتے ہیں، لیکن وہ تصور، اس کی تعبیر ہونی ہے مرنے کے بعد. بندوں کے ذہن میں چونکہ خدا نے یہ بات رکھی تھی، انہوں نے دنیا کو جنت بنانا شروع کر دیا. چلو کافر بنائے تو سمجھ آتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا. تو میرے دوستو تم کوشش کرو کہ تمہاری اتنی بڑی بڑی بیٹھکیں ہیں جہاں ہزاروں قسم کی میٹنگیں ہوتی، پروگرام ہوتے ہیں، تم یہ کوشش کرو وہاں قرآن کی ایک کلاس بھی ہفتے میں لگ جایا کرے یار. اس گھر کے اندر خیر اترے، قاری صاحب آئیں، آپ کے گلی محلے کے بچوں کو ناظرہ پڑھا دیں، چائے شائے پی جائیں. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا وہ جگہ قیامت کے دن عزت کامیابی کا باعث بن جائے گی. میری امت کے لوگوں، اگر میری امت میں سے بغیر ضرورت کے کسی نے ایک اینٹ بھی اپنے مکان پہ رکھ لی، خدا نے اس اینٹ کا اس سے حساب لینا ہے. یہ حدیث ہے. چلو تو نے رکھ لی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مجھے بھی معاف کرے، تجھے بھی معاف کرے. تو اس رکھی اینٹ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہاں مہینے میں قرآن کا پروگرام کر دیا کر.
قیامت والا نے کہنا اللہ نے تو بہانے دینے ہیں فرشتیاں نو کہنا فرشتیوں کو کاغذ کوغذ لبو کوئی ماڑی موٹی کوئی بھی دلیل اس بندے لی لب دی ہے نا کڈ لے آؤ میں نو بخشنا چاہنا کوئی جھوٹے موٹے منہ ہی رویا ہوئے کتے تنہائی چ بیٹھ کے کلے ہاں زندگی چ کدی وری میرا نا کوئی لبو تے صحیح نا تو وہ بہانے دے گا لیکن اگر پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو کیسے بچیں گے تو ایک بار بھی یہ کام کیا ہوگا تو بتانے والے بنیں گے اللہ یہ دیکھ یہ کلاس لگی ہوئی ہے چونکہ ویڈیو سارا ڈیٹا بندے کے سامنے رکھا جائے گا سرچیں پوری مارنے کا اختیار ہوگا کمپیوٹر چلاؤن دا اکھاں بڑی دور تک نظر جا رہی ہوگی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے فلاں نیکی کی تھی مجھے یاد نہیں آ رہی سب کچھ اس کو یاد کروا دیا جائے گا پورے پار نال ایک ایک زندگی کا عمل مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس میں میری زندگی کا نہ کوئی چھوٹا عمل غیر محفوظ ہے اور نہ کوئی بڑا عمل ہے جو چھوڑا گیا ہے سب کچھ ریٹن فارم ویڈیو تمام تر ثبوت دلائل تیرے سامنے موجود ہوں تو وہاں تجھے خوشی ہوگی جب اپنے بھائی عظیم اختر کی بات کو سن کر کے تو نے دل کے اندر یہ خیال کیا ہوگا کہ اللہ میں اپنی بیٹھک کے اندر قرآن کا پروگرام کروایا کروں میں دین کی مجلس سجایا کروں گا میں اللہ کی طرف بلانے کا کوئی نہ کوئی گلے محلے میں کہ لوگوں دوستو آؤ یار میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یہ ہمارے قریب مسجد اقصیٰ بن گئی ہے ہم اس مسجد کو آباد کریں یار ہم نماز وہاں پڑھا کریں زندگی میں ایک بار بھی انشاءاللہ ایسے کرے گا نا تو قیامت کے دن بچنے کی کوئی نہ کوئی دلیل میں تجھے دے رہا ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا کوئی نہ کوئی ثبوت ہمارے پاس ہوگا بات مکمل کروں پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے اپنے آپ کو اس نصیحت کے ساتھ پہلے نمبر پہ تو یہ جن طلباء نے حفظ کیا ہے ان کے اساتذہ اور جب یہ مسجد بنی تب یہ خیر پڑی اگر نہ ہوتی تو یہ خیر نہ ہوتی اس لیے جہاں کہیں اللہ کا گھر بننے کا موقع نظر آ رہا ہو توحید کا مرکز اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا یہ بھی زیر تعمیر ہے بسم اللہ پڑھیں اسے بھی پورا کریں جلدی جلدی پھر اس کی خوشی میں ایک بہت بڑا پروگرام رکھیں اللہ کے گھر کو دیکھ کے نیکی کر کے خوش ہونا یہ بھی صاحب ایمان کی علامت ہے پھر بچوں کی کلاسیں لگیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے رفقاء نے ان کے معاونین نے آپ نمازی ساتھیوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تو جب میں شروع میں یہاں آیا تھا تو تب تو اتنے بچے نہیں پڑھتے تھے لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ محبت کی ساتھ دیا آپ نے پیار کیا اللہ آپ کے پیار کو قبول فرمائے تو یہ منور یہ روشن چہرے یہ دنیا آخرت کے بخت بیدار اور خوش نصیب چہرے انہیں اور ان کو یہاں بٹھانے والے سبھی کو بڑی بڑی مبارک میرے دوستو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں یقین مانیے اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کسی ایک بچے نے اس درسگاہ کا رستہ دیکھا ہے آپ یہاں تک بھی کہہ دیا کریں اے اللہ ہمارے اس مرکز مدرسے کے بارے کسی کو خواب بھی اچھا آئے تو اسے بھی معاف کر دے ہمارے یہاں مزدور لگے تھے مسجد بن رہی تھی کسی نمازی ساتھی نے ہمسائے نے ان مزدوروں کو پانی بھی پلایا ہے اللہ انہیں بھی معاف کر دے وگرنہ لوگ تو مسجدیں بنانے کے لیے اینٹیں نہیں گزرنے دیتے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے دین کے لیے وقف کیے اور سن لو میں چونکہ اسکولوں کے ساتھ بھی وابستہ ہوں مدرسوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا مدرسے چھڈن دا ماحول نہیں رہا مدرسے بچہ چھڈن دا ماحول نہیں رہا تو میری بات کو سن کے جانا میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں سکولوں میں بچے بھیجنے کا خدا کی قسم بالاولیٰ ماحول نہیں رہا نرسری پریپ اور دوسری تیسری کلاسز
ادارے ارقم کی میٹنگز ہوئیں، بہت ساری جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، اور انٹرنیشنل کئی برانڈ ہیں، تو بعض دفعہ دیمے درمے قدمے سخنے جانا پڑ جاتا ہے۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی کوئی چکر وکر لگ جاتا ہے، تو جب باتیں سامنے آتی ہیں تو میں ان بندوں کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں مدرسے بچہ جان دا ماحول نہیں رہا، چھڈن دا ماحول نہیں رہا، میں انہیں کہتا ہوں اللہ کی قسم مدرسے میں تو ماحول ہے، ہم تو مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سکولوں میں ماحول نہیں رہا۔ دھیان کریں اپنی اولاد کا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس سکول میں بچہ داخل کروائیں جس سکول کے ساتھ دین ہے، دیندار طبقہ ہے، صالح لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی بچوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ سب تہذیب حاضر کے بھیڑیے بیٹھے ہیں جو یہ بتاتے ہیں سر سے دوپٹہ اتارا کس طرح جاتا ہے۔ اے اللہ اس مدرسے کو آباد کر، جن بچوں نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اے اللہ اس خدمت کو تو ہمارے نامہ اعمال میں اسی طرح محفوظ کر دے کہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جس سینے میں قرآن آ جائے اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اللہ جس خدمت، جس نیکی، جس کوشش کی بنیاد پہ ان بچوں کے دل میں قرآن اترا ہے نا، اس کوشش کو بھی محفوظ کر دے کہ ہماری سستی اور غفلت کی کوئی آندھی اس نیکی کو ضائع نہ کر سکے۔ بعض دفعہ بندہ نیکی کر لیتا ہے لیکن انسان کے کسی عمل کی بنیاد پہ وہ نیکی کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معشر القراء لسبقتم سبقا بعیدا استقیموا، اے قرآن پڑھنے والوں سیدھے ہو جاؤ، چونکہ تم بہت آگے بڑھ چکے ہو، تم بہت کچھ حاصل کر چکے ہو۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَظَلَلْتُمْ ظَلَالًا بَعِيدًا، اگر اس قرآن کے ہوتے ہوئے بھی تم دائیں بائیں دیکھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے جب یہ وعدہ کر لیا کہ قرآن مجید کا کام کریں گے تو انشاءاللہ ان اونچی آواز سے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اس درسگاہ کو اللہ آباد فرمائے، طلباء کو والدین کے لیے توشہ آخرت بنائے، ملک و قوم کے لیے اللہ ان اداروں کو ثمر بار نفع آور بنائے، قیامت کی صبح تک یہ ادارہ آباد رہے، شاداب رہے، اور یہاں اس چشمہ صافی سے اہل علاقہ سیراب ہوتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب واقعی رابطے میں رہتے ہیں اپنے اس ادارے کے لیے، میرے ساتھ بھی مشورہ کرتے رہتے ہیں، بڑے ہیں، سینئر ہیں، ہم سے زیادہ امین صاحب تجربہ کار ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بھی انہیں موقع ملتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے حفظ کا پروگرام شروع کیا ہے، آپ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں ہماری رہنمائی کریں۔ یہ بڑی خیر کی بات ہے کہ بچے کسی کے ہوں اور دین کے لیے پریشان کوئی ہو، یہ پریشانی اللہ جس کو ڈال دیتے ہیں نا وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کا انتخاب اس کلاس میں کر لیا ہے جو میرے محمد کی کلاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رسول رات کو پریشان ہیں، جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کاہے کی پریشانی؟ فرمایا اپنی ذات کی نہیں، اپنی امت کی پریشانی، امت کی پریشانی۔ تو امت کی پریشانی، قوم کی پریشانی، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہر بات کرنے والے کی بات پہ کان نہیں دھرنے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ جب تک یہ ادارے رہیں گے آپ یقین مانیے آپ کے گھر خاندان میں دین رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام بائندہ باد۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ تمام بھائی ابھی نماز پڑھنے کے بعد